بلیو می کہ لوگوں کو 10-10 لاکھ روپے لے کر ان کو یہ کہتے ہیں کہ جی آپ کو آئلٹس دینے کی ضرورت نہیں ہے, ہم آپ کو سرٹیفکیٹ دیتے ہیں, ٹھیک ہے. ان کو یہ کہتے ہیں کہ جی آپ یہ پورٹل سے ویریفائی کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اگر سمپلی ہم اس کو بہت آسان کر دیں تو 20 سے 30 لاکھ کے درمیان 20 سے 30 لاکھ کا آپ کا خرچہ ہے. اور یہ بیسک جو آپ نے اسٹیپس بتائے آپ. اونیسٹلی اگر آپ کو بتاؤں تو میں اپنے ساتھ صرف جو 1 لاکھ روپیہ پاکستانی تھا, وہ جب میں نے چینج کرائی کرنسی میں تو وہ 400 پاؤنڈ بنا تھا. جب بچتے تھے 12 تو وہ دن کے سارے برتن نکال کے رکھتے تھے کہ جی یہ لے اب ان کو دھونا شروع کریں. تو وہ سارے تو یہ آپ جو فوراً باہر جانے کے چکروں میں ہوتے ہیں نا, تو یہ ذہن میں رکھیے کہ آپ کو برتن بھی دھونے پڑیں گے, شیلفیں بھی صاف کرنی پڑیں گی, بٹ دیٹ از دا لائف. آپ جب تک میں کہتے ہیں نا مشکل وقت جب تک آپ نہیں دیکھتے تو آپ کو اچھے وقت کی قیمت اور قدر کا پتہ ہی نہیں. آئلٹس کی آن لائن کلاسز ہیں, کیا آن لائن آئلٹس کی تیاری کی جا سکتی ہے, کیا ممکن ہے؟ السلام علیکم ایوری ون اینڈ ویلکم ٹو دا پبلک ٹیم. میں ہوں سید الماس اور یہ ہے عوام کی امنگوں کا ترجمان, آزاد کشمیر کا پہلا مکمل ڈیجیٹل چینل. ناظرین, آج ہمارے ساتھ ایک اسپیشل گیسٹ موجود ہیں. آپ سب ان کو بہت پہلے سے بھی جانتے ہیں, بٹ آج کل یہ بہت زیادہ مشہور اس لیے ہیں کہ جو ہمارے آزاد کشمیر کے اور پاکستان کے بھی کافی زیادہ نوجوان جو ہیں, اوور آل ہمارے ملک کے نوجوانوں کو جو کنسلٹنسی کی ضرورت پڑ رہی ہے ملک چھوڑ کے جانے کی, اس میں ان کا اولین کردار ہے. ہمارے ساتٹ موجود ہیں جناب اجلال حیدر نقوی صاحب. اجلال بھی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ خیریت سے ہیں, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا بڑا احسان ہے. آزاد کشمیر کا آئی ہوپ سو پہلا کنسلٹنسی کا آپ نے آفس سٹارٹ کیا, کیریئر ایڈوائزری. پہلے مجھے بات بتائیں, آپ کو یہ ایڈوائز کس نے دی تھی کہ ملک سے باہر جانا چاہیے اور اپرچونیٹیز کو گین کرنا چاہیے؟ الماس بھائی, بیسکلی میرا ہمیشہ سے یہ ذہن تھا, میں چونکہ بینگ اے لاء اسٹوڈنٹ, میرا یہاں سے میں نے LLB کیا مظفر آباد سے, آپ کے ساتھ ہمارا بہت سا ٹائم گزرا, تو میرا ٹارگیٹ تھا, میرا ڈریم تھا کہ میں نے بارٹ لاء کرنا ہے لنڈن سے اور میں نے انگلینڈ جانا ہے. یہ مطلب ہمیشہ سے میرا تھا کہ میں نے خود جانا ہے. تو جب میں خود گیا, اس سارے پروسیس سے گزرا اور جو ساری میں نے ہرڈلز فیس کی, پرابلمز میں نے خود دیکھیں, تو بس یہ میرے ذہن میں ایک چیز چل رہی تھی کہ میں نے کوشش کرنی ہے کہ میں لوگوں کو ایڈوائز کر سکوں. اس طرح کا میرا مائنڈ نہیں تھا, ٹو بی ویری آنیسٹ, کہ میں ایک پراپر کمپنی بناؤں گا یا ایک سیٹ اپ بناؤں گا جس کو میں لے کر چلوں گا. اس طرح کا کچھ نہیں تھا. اچھا, بالکل مجھے آج بھی یاد ہے کہ سب سے پہلے سوشل میڈیا کے اوپر ہم آپ کی ویڈیوز دیکھا کرتے تھے جس میں آپ سٹیپس بتایا کرتے تھے کہ یار باہر آنے کے لیے آپ کے پہلے کیا سٹیپ کریں, تو پھر آگے کیا بنا کس طرح؟ اس کے بعد یہ تھا کہ میرے کچھ سینئرز تھے, میرے کچھ جن لوگوں نے مجھے رہنمائی دی اس سارے پروسیس کی, جب ان کو یہ فیل ہوا کہ میں اس کے اوپر کام کر رہا ہوں تو انہوں نے مجھے آفر کی کہ آپ ہمارے ساتھ کام کر سکتے ہیں, ہم مل کے کام کریں. اچھا, وہ آلریڈی کنسلٹنسی کا کام کر رہے تھے؟ they were doing this kind of things. اس میں یہ تھا کہ وہ بیسکلی, چونکہ جیسے آپ نے سٹارٹ میں کہا کہ کشمیر کے حد تک یہ آپ کی فرسٹ کمپنی ہے, ایک فرسٹ رجسٹرڈ فرم ہے, کشمیر کی حد تک اس طرح کا کام نہیں ہو رہا تھا, تو دیور لائک کہ آپ صرف کشمیر کی حد تک فوکسڈ رہیں اور وہاں پر کام کریں. لیکن جب کہتے ہیں کہ بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے, جب ہم نکلے تو پھر ہم نے کہا کہ بھائی کشمیر کی حد تک صرف ہم نے محدود نہیں رہنا, ٹھیک ہے, ہم نے اس کو پاکستان میں بھی ایکسپینڈ کر دیا. اچھا, اجلال حیدر نقوی صاحب جا کے جب لینڈ ہوئے تو پھر وہ کیا تھا, وہ سچویشن کیا تھی وہاں پہ؟ الماس, میں آپ کو بتاؤں کہ جب میں یہاں سے گیا تھا تو لائک وہ ٹائم میرا پرسنلی, میں اگر آپ کو بتاؤں اللہ کے سامنے, تو میرا کوئی بہت اچھا وقت نہیں تھا. آپ بڑے قریبی دوست بھی ہیں میرے, مطلب ہم کو فائنینشلی میں پرسنلی اتنا زیادہ اسٹیبل نہیں تھا. تو میں اونیسٹلی اگر آپ کو بتاؤں تو میں اپنے ساتھ صرف جو 1 لاکھ روپیہ پاکستانی تھا, وہ جب میں نے چینج کرائی کرنسی میں تو وہ 400 پاؤنڈ بنا تھا. یعنی کہ میرے پاس وہی 400 پاؤنڈز تھے جو میرا کل اثاثہ تھا, جس کو میں یہاں سے لے کر گیا, جس کے ساتھ مجھے اپنی وہاں پہ اکوموڈیشن مینیج کرنی تھی, اپنی فوڈ مینیج کرنی تھی اینڈ آل دیٹ. تو یہ بڑا آبویس تھا میرے لیے کہ مجھے اگر میں پارٹ ٹائم جاب نہیں کروں گا تو میرا گزارا نہیں ہے. تو جاتے ساتھ جو بہت بیسک چیزیں ہیں, لائک اپنا BRP وغیرہ کلیکٹ کیا, یونیورسٹی گئے اینڈ آل دیٹ. اس کے بعد پہلی چیز جو میرے مائنڈ میں تھی وہ یہی تھی کہ بھائی جاب مل جائے کہیں سے, کچھ بھی ملے کہ میں کوئی کام کروں. تو جو سب سے میری پہلی جاب تھی وہ میں نے ایک ٹرین کے اوپر ایک شاپ تھی گروسری کا, ایک چھوٹا سا ان کا سیٹ اپ تھا. اچھا جی, وہاں پر میں نے جاب کی. وہاں پہ شیلفنگ ہم کرتے تھے. اچھا جی, ڈرنکس وغیرہ لگانا, اور پھر بعض اوقات ان کی جب وہ گاڑیاں آتی تھی سامان لے کر, وہ لوڈنگ ان لوڈنگ اینڈ آل دیٹ. اس کے ساتھ پھر انہی کا ایک ہوٹل تھا, وہاں پر وہ مجھے آورز دیتے تھے دن کے 7 سے 8 گھنٹے, تو وہ میری ضرورت نہیں پوری ہو رہی تھی. تو میں نے انہی کو ریکویسٹ کیا, ان کا ہوٹل بھی تھا ساتھ میں, میں نے ان کو ریکویسٹ کیا کہ آپ مجھے مزید گھنٹے دیں.
تو انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے آپ شام کو مطلب 7-8 بجے وہ شاپ بند ہو جاتی تھی، تو جو ان کا ریسٹورینٹ تھا وہ رات کو 2 بجے بند ہوتا تھا، تو 8 سے لے کر 2 بجے تک میں رات کے 2 بجے تک پھر مطلب یہ 15-16 گھنٹے جی ریسٹورینٹ پہ کام کرتا تھا. وہاں پہ میرا اور کوئی کام نہیں ہوتا تھا. وہاں پہ کچھ بنگالی تھے جو کوکس تھے، تو میں جب جاتا تھا مجھے بڑا پروٹوکول ملتا تھا، کہتے آئیں بیٹا کھانا کھاؤ. وہ تھوڑا سا ان کو اتنی اچھی اردو نہیں آتی، لیکن کچھ آتی ہے. جی جب بجتے تھے 12 تو وہ دن کے سارے برتن نکال کے رکھتے تھے کہ جی یہ لیں اب ان کو دھونا شروع کریں. تو وہ سارے تو یہ آپ جو فوراً باہر جانے کے چکروں میں ہوتے ہیں نا، تو یہ ذہن میں رکھیے گا آپ کو برتن بھی دھونے پڑیں گے، شلفیں بھی صاف کرنی پڑیں گی، بٹ دیٹ از دا لائف. آپ جب تک میں کہتے ہیں نا مشکل وقت جب تک آپ نہیں دیکھتے تو آپ کو اچھے وقت کی قیمت اور قدر کا پتہ ہی نہیں ہوتا. آئلٹس کے بارے میں کچھ تھوڑا سا آئیڈیا دے دیں. واٹ از آئلٹس؟ ہمارے میکسیمم بچے آئلٹس کو لے کے یا تو کنفیوز ہیں، اور یا تو آئلٹس کی وہ ایسی کلاسز لے رہے ہیں جو میرے خیال میں ان کی ضرورت نہیں ہے، بٹ اس کے اوپر وہ لاکھوں روپے تقریباً اب ویسٹ کر رہے ہیں یا سرو کر رہے ہیں. مجھے بتائیے گا واٹ از آئلٹس، اس کا بیسک، یہ ہم اس کو شارٹ کریں گے، بیسک سٹیپس بتائیے گا آئلٹس کلیئر کرنے کے لیے کن سٹیپس کے اوپر جا سکتے ہیں، اور آئلٹس بیسکلی ہوتا کیا ہے، اس کی ریکوائرمنٹس کیا ہے آئلٹس کے ٹیسٹ کی. جی الماس، بیسکلی یہ ہے کہ آپ چونکہ یہاں سے ایک ایسے کنٹری میں جا رہے ہیں جو کہ انگلش اسپیکنگ کنٹری ہے، ان کی یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ جو اسٹوڈنٹ یہاں پر آ رہا ہے وہ ایٹ لیسٹ لینگویج میں اتنا فلوئنٹ ہو کہ وہ انگلش انڈرسٹینڈ بھی کرتا ہو اور وہ کسی حد تک وہ بولنا بھی جانتا ہو. آئلٹس چونکہ یہ ہے کہ 100% یونیورسٹیز ایکسیپٹ کرتی ہیں. آکسفورڈ یا پی ٹی یا لینگویج سرٹ یہ وہ ٹیسٹ ہیں جو کہ کچھ یونیورسٹیز ایکسیپٹ کرتی ہیں، کچھ نہیں ایکسیپٹ کرتی ہیں. آئلٹس کی آن لائن کلاسز ہیں، کیا آن لائن آئلٹس کی تیاری کی جا سکتی ہے؟ کیا ممکن ہے؟ بالکل تیاری کی جا سکتی ہے. اسٹوڈنٹ آن لائن بھی پریپریشن کر سکتا ہے، لیکن وہی اسٹوڈنٹ کر سکتا ہے جو اتنا رسپانسبل ہو. انفارچونیٹلی ہمارے اسٹوڈنٹس اس اسٹیج کے اوپر اتنے زیادہ رسپانسبل نہیں ہوتے، اس لیے ان کو ایک انسٹرکٹر کی ضرورت پڑتی ہے جو ان کو فزیکلی سامنے بٹھا کر پڑھائے. لیکن جو رسپانسبل اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ صرف یوٹیوب سے ہی وہ سارے، چونکہ دیکھیں ایچ اینڈ ایوری تھنگ جتنا اسٹف ہے سارا یوٹیوب کے اوپر. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر رسپانسبلٹی شو کی جائے تو ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہے. اچھا اب یہ بتائیے گا کہ ایک فریش گریجویٹ ہے میری طرح، ٹھیک ہے، میں نے بیچلرز ان میڈیا سائنسز کیا ہے اور اب میں پلان کر رہا ہوں باہر جانے کا. کتنے ایکسپینسز آ سکتے ہیں منیمم اور میکسیمم؟ کیا اسٹیپس ہیں؟ اسٹیپس کے اندر اگر آپ ایکسپلین کریں کسی بھی اسٹوڈنٹ کے لیے. یو کے کی اگر آپ ریکوائرمنٹس کی بات کریں تو ایک اسٹوڈنٹ جس نے لیٹس سے کہ بی ایس کیا ہے اس کو منیمم سی جی پی اے ایوریج یونیورسٹیز جو لے رہی ہیں وہ 2.4 سی جی پی اے، سم ٹائمز کچھ یونیورسٹیز 2.3 سی جی پی اے بھی ایکسیپٹ کر لیتی ہیں. اچھا جی اس کے بعد اگلا جو اسٹیپ ہے اسٹوڈنٹ نے وہ اپنی ڈاکیومنٹس کو کمپلیٹ کرنا ہے. ڈاکیومنٹس میں اس کو سارے ایجوکیشنل ڈاکیومنٹس چاہیے. باقی جو کہ کنٹریز جو یورپین کنٹریز ہیں وہاں پر ڈگریز کی اٹیسٹیشن ریکوائرڈ ہوتی ہے. یو کے لیے دیر از نو نیڈ کہ آپ جی اٹیسٹیشن کی ضرورت نہیں ہے. سمپلی آپ نے اپنے ڈاکیومنٹس کمپائل کرنے جس میں اپنے سارے ایجوکیشنل ڈاکیومنٹس، آپ کی میٹرک، ایف ایس سی، بی ایس کی ڈگریز اینڈ ڈی ایم سیز، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ آپ کا پاسپورٹ، سی وی. اگر آپ فریش گریجویٹ ہیں تو آپ کو ایکسپیرینس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر آپ کا گیپ ہے تو جو بھی گیپ ہے اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے آپ کو ایکسپیرینس لیٹر کی ضرورت پڑے گی، اور 2 ریفرنس لیٹرز کی ضرورت پڑے گی. کہ اگر آپ نے بی ایس لیٹ سے آپ نے جیسے میڈیا سائنسز میں بی ایس کیا ہے تو اقرا یونیورسٹی کے 2 پروفیسرز کے ریفرنس لیٹرز آپ کو ریکوائرڈ ہوں گے جو کہ وہ پروفیسرز آپ کو پرووائڈ کریں گے. اینڈ دے آر فیملیئر ود اٹ. پروفیسرز کو پتہ ہوتا ہے جب اسٹوڈنٹس ان کے پاس جاتے ہیں تو وہ اسٹوڈنٹس کو بنا کے دے دیتے ہیں. دیز آر دا بیسک ڈاکیومنٹس جو کہ آپ کو چاہیے اس پروسیس کے لیے. ریکوائرمنٹس کی ہم نے بات کی. اس کے بعد اگر ہم فائنینس کے اوپر آ جائیں تو فائنینس آن ایوریج 20 to 30 لاکھ کے درمیان اسٹوڈنٹس کے ایکسپینڈیچرس آتے ہیں. ٹھیک ہے، ڈپینڈس کہ آپ کون سی یونیورسٹی چوز کر رہے ہیں، اس کا فی اسٹرکچر کیا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کی جو بینک اسٹیٹمنٹ اینڈ آل دیٹ، آپ لوکیشن کون سی چوز کریں. چونکہ لنڈن از اے بٹ ایکسپینسو، وہاں پر آپ کی بینک اسٹیٹمنٹ بھی تھوڑی سی زیادہ بنتی ہے. آؤٹ سائڈ لنڈن آپ کی بینک اسٹیٹمنٹ تھوڑی سی کم ہوتی ہے. کچھ یونیورسٹیز جو آؤٹ سائڈ لنڈن ہے ان کا فی اسٹرکچر بھی ڈفرینٹ ہے، فی بھی تھوڑی سی کم ہے. تو مطلب اگر سمپلی ہم اس کو بہت آسان کر دیں تو 20 سے 30 لاکھ کے درمیان 20 سے 30 لاکھ کا آپ کا خرچہ ہے. اور یہ بیسک جو آپ نے اسٹیپس بتائے ہیں آپ کے پاس. اچھا اجلال بھائی مجھے یہ بتائیں، آپ چونکہ کافی 2-3 سال ہو گئے کم از کم آپ ان سب چیزوں کو ڈیل کر رہے ہیں، وہ کون سی چیزیں جس میں سب سے زیادہ اسٹوڈنٹ کنفیوز ہوتے ہیں، جس چیز کو لے کے سب سے زیادہ ان کے مائنڈ میں کنفیوژن ہوتا ہے، اور وہ کون سے سمجھ لیں جس کو آپ رومر کہہ لیں، جس کو آپ کوئی کیا ورڈ یوز کروں اس چیز کے لیے،
مطلب غلط راستہ, وہ کون سے غلط راستے ہیں جو ہمارے اسٹوڈنٹس چوز کر لیتے ہیں؟ جی سب سے بہت بیسک چیز اگر میں آپ کو بتاؤں, کوئی بھی اسٹوڈنٹ ہے مطلب وہ ہم سے کنسلٹ کرتا ہے یا کسی سے بھی کنسلٹ کرتا ہے, مطلب ریگارڈ لیس کہ وہ کہاں پر جا رہا ہے یا اس کے کیا موٹیوز ہیں, آپ کی اس پلیٹ فارم سے جو بھی بندہ میری بات سنے گا, جو بھی اسٹوڈنٹ اسپیشلی, میں اس کو یہ کہوں گا کہ یار یہ جو گیجٹس ہیں آپ کے ہاتھ میں, یہ جو موبائل فون ہے, اس کے اندر ساری چیزیں موجود ہیں. آپ یوٹیوب پہ جائیں, آپ گوگل پہ جائیں, آپ یونیورسٹیز کو پڑھیں. اسٹوڈنٹ کو اپنا ہوم ورک نہیں ہوتا. اصل پرابلم یہ ہے, ہوتا کیا ہے کہ کنفیوز ہو گیا آپ کے سامنے آتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر میں اسٹوڈنٹس کے ساتھ آنیسٹ نہیں ہونا, تو میرا ایک ایسی یونیورسٹی کے ساتھ کانٹریکٹ ہے جو کہ لنڈن, مطلب جو یو کے اندر کسی ایک چھوٹے سے ولیج کے اندر یونیورسٹی ہے, یعنی کہ بہت سائڈ پہ اسکاٹ لینڈ ٹائپ, ویلز میں کہیں ایسی جگہ پر ہے جہاں پر جاب اپرچونیٹیز بہت کم ہیں. لیکن چونکہ مجھے وہ یونیورسٹی اچھا بزنس دے رہی ہے, تو میں نے آنکھیں بند کر کے اسٹوڈنٹس کو ایسے گائیڈ کرنا ہے کہ جی یہ سمجھ لیں کہ بس یہ دنیا کے اوپر یہی ایک یونیورسٹی ہے اور یہی ایک جگہ ہے کہ جہاں پر اگر آپ جائیں گے تو بس آپ کے لیے سمجھ لیں کہ جنت ہے. ٹھیک ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ چونکہ اسٹوڈنٹس کا اپنا ہوم ورک نہیں ہوتا, اسٹوڈنٹس انفارچونیٹلی مطلب جو ہمارے کنسلٹنٹس ہیں ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں, اور پھر انہوں نے اپنا کمیشن دیکھنا ہوتا ہے. ایگزیکٹلی, تو جب وہاں پر جا کر پہنچتے ہیں تو ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ یار یہ تو بڑا ظلم ہو گیا. تو یہ ہے کہ میں پرسنلی میں اگر آپ کو بتاؤں, جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہمارے تھرو جاتے ہیں, میں ان کو یہی کہتا ہوں کہ آپ کے پاس یہ سارے آپشنس ہیں, لیکن آپ بیسکلی آپ ٹرائی کریں گے, اگر آپ یو کے میں جا رہے ہیں تو آپ 3 سٹیز کو پریفر کریں, لنڈن, مانچسٹر, برمنگھم, کیونکہ یہ 3 وہ سٹیز ہیں جو تھوڑے سے ایکسپینسو تو ہیں, لیکن اس کے ساتھ جاب اپرچونیٹیز جو ہیں وہ آپ کو تھاؤزنڈز میں ملیں گی اگر آپ محنتی ہیں, آپ جاب کرنے والے. تو لیکن آپ دیکھیں گے آپ جتنے چھوٹے ٹاؤن میں آ جاتے ہیں اتنی اپرچونیٹیز کم ہو جاتی ہیں. تو ایک تو یہ چیز ہے کہ سب سے مین بات کہ اپنی جو پرسنل ریسرچ ہے, جی یہ بہت امپورٹنٹ ہے. میں نے اس میں ایک ایگزامپل آپ کو دی صرف لوکیشن کی, اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. صحیح. جیسے آپ لینگویج ٹیسٹ کی بات کریں تو یہاں پر اسٹوڈنٹس بہت کنفیوز ہوتے ہیں. جو آپ نے مجھ سے پوچھا کہ اسٹوڈنٹس کنفیوز کہاں ہوتے ہیں, تو ایک تو یونیورسٹی چوز کرنے میں, لینگویج ٹیسٹ میں بہت کنفیوز ہوتے ہیں, اور اس کے بعد پھر لوکیشن کے اندر اسٹوڈنٹس خاصے کنفیوز ہوتے ہیں. پھر حل کیا ہے اس کا؟ اس کا حل میں نے جو آپ کو اسٹارٹ میں بتایا کہ اسٹوڈنٹ اپنی ریسرچ خود کرے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایسے نہیں ہے کہ اگر اسٹوڈنٹ میرے پاس آ گیا ہے تو وہ صرف میرے پہ ڈیپینڈ کر کے بیٹھ جائے. مطلب کمپنیز کا ڈھیر لگا ہوا ہے نا, تو آپ کراس چیک کریں, آپ جائیں, ڈو وزٹ سم مور کمپنیز, ان سے پوچھیں کہ بھائی یہ سین ہے, میں نے یہاں پر جانا ہے, کیا پروسیس ہے. آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ جو فراڈ کا لیول ہے, آئلس ہے, مطلب یہ آپ یہ کہہ لیں کہ اس میں فراڈ ہونا ہم سوچتے تھے کہ یہ پاسبل نہیں ہے, اور جنرلی اس میں پاسبل نہیں ہے. جو آئلس کو ریگولیٹ کرتا ہے انسٹیٹیوٹ, وہاں پر یہ پاسبل نہیں ہے. لیکن چونکہ پاکستان, ہمارے جو لوگ ہیں, انفارچونیٹلی ہمارا نیگیٹو سائڈ پہ مائنڈ اتنا زیادہ چلتا ہے. بلیو می کہ لوگوں کو 10-10 لاکھ روپے لے کر ان کو یہ کہتے ہیں کہ جی آپ کو آئلس دینے کی ضرورت نہیں ہے, ہم آپ کو سرٹیفکیٹ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ہوتا یہ ہے کہ وہ سرٹیفکیٹ جب ان کو ملتا ہے تو اب ان کو یہ کہتے ہیں کہ جی آپ یہ پورٹل سے ویریفائی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ان کو وہ لنک بھیجتے ہیں کہ جس لنک کے اوپر جائیں آپ, یہ آئلس کی آفیشیل ویب سائٹ ہے, اور اس کے اوپر جا کر آپ ویریفائی کریں, آپ کا رزلٹ وہاں پر شو ہو رہا ہوگا. اب بندہ کیا کرتا ہے, ہمارے لوگ بھی لکیر کے فقیر ہیں, وہ ایسے نہیں کرتے کہ گوگل کے اوپر جا کر وہ پورٹل سرچ کر لیں, جو لنک پہ جاتے ہیں اسی لنک پہ جاتے ہیں, اس لنک کے اوپر جاتے ہیں, لنک اوپن کرتے ہیں, آگے بالکل سارا کچھ وہی لکھا ہوا ہوتا ہے, بھائی آپ کا اتنے بینڈز آ گئے, اور وہ اس کے اوپر سرچ کریں. اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ انہوں نے پوری ویب سائٹ بھی فیک ڈیزائن کریٹ کی ہوتی ہے. لیکن اب ہوتا کیا ہے کہ جب وہ بندہ اس آئلس سرٹیفکیٹ کی بیس پر اپلائی کرتا ہے تو اس کے اوپر بین بھی لگتا ہے. 90% ہمارے لوگوں کو سرچ انجن کا یوز ہی نہیں پتا, آئیڈیا ہی نہیں. پرابلم یہی ہے کہ ہم سرچ انجن جو ہمارے پاس ایک انسان کی دی ہوئی نعمت ہے جس کو گوگل بولتے ہیں, اس کا استعمال نہیں ہے. خیر اجلال بھی بہت سوری ٹو انٹرپٹ یو, آپ نے پوچھا یہ تھا کہ اس کا حل کیا ہے. حل کیا, جیسے آن اے لائٹر نوٹ کہا جاتا ہے حل صرف جماعت اسلامی, ایسے میں کہوں گا کہ حل صرف کریئر ایڈوائزرز ہے, ہمارے پاس آ جائیں, ہم آپ کو بڑی اچھے سے گائیڈ کریں گے. یہ تو wishing you best of luck.